مصطفیٰ علیہ السلام کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ تو میرے دوستوں آئیے ایک صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلے جب وقت نہیں ہوگا عشق صحابہ کی بات کریں تو صحابیہ کا بھی ذکر کر دیں۔ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام کی افواہ آپ کو پتہ ہے اڑ گئی تھی کہ آپ زخمی ہوئے اور آپ نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ مشہور ہو گیا کہ شہید ہو گئے۔ جب یہ غزوہ ختم ہوئی تو ایک مائی عورت مدینے سے بھاگتی ہوئی احد کی طرف بھاگی، تو یہ واپس آ رہے تھے سارے مجاہد غزوہ کے بعد، احد کے بعد۔ تو ایک ملا بندہ، اسے پوچھنے لگی مجھے بتاؤ میرے سرکار علیہ السلام کیسے ہیں؟ پوچھ کے آ رہی ہے میرے سرکار علیہ السلام کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہیں؟ وہ بندہ کہتا ارے بھائی ابھی پہلے تو اپنی تو فکر کر، بولے کیا ہوا؟ تیرا والد شہید ہو گیا ہے، اس کی لاش آ رہی ہے۔ بولے چھوڑ میرے والد کو، آگے گئی اور دوسرے کو بولا بتا میرے سرکار کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ کہنے لگا مائی سن تو لے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، اس کی لاش آ رہی ہے، اس کی فکر، چھوڑ میرے شوہر کو، اللہ اکبر، بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کیا دیکھو عشق دیکھو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا تو بیٹے کی فکر نہیں کرتی ماں کی، تو تیرا شوہر اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، اس کی بھی لاش آ رہی ہے۔ کہہ رہا ہے ان تینوں کو تو میں نے اللہ کو سونپ دیا، چھوڑ دے، مجھے یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ حیات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر جب صحابہ نے بتایا تو سرکار کے دربار میں آ کے خوش ہو گئی، رونے لگی، بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم میری نسلیں آپ پر قربان ہو، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، مجھے نہیں پرواہ میرے کتنے شہید ہوئے ہیں، میں نہیں جانتی، آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، بس مجھے کائنات مل گئی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہی ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت جیسا بھی ہو، صحابہ کی شان انشاءاللہ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ان کے امام کا ذکر کریں گے۔ تو ابھی سے میں نے آپ کو گراؤنڈ بنایا کہ صحابیوں کی چیدہ سنا رہا ہوں، جیت صحابہ کا تو ابھی ذکر نہیں کیا۔ اب دیکھیں ایک صحابی کا میں ذکر کروں، یہ لائے ہیں حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہو، اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ کی صفت میں یہ 13 14 15 جتنے ولی اللہ میں اعلیٰ مقام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن وہ گئے قادسیہ مریدین کے ساتھ۔ قادسیہ ایک مقام ہے، تاریخی اسلام کا مقام ہے، سننا آپ نالج لینا۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں مسلمانوں نے فتح کیا تھا، جنگ جیت کے، بیچ میں بڑا دریا تھا اور بہت مشکل تھا اور اس کو فتح کیا تھا میرے دوستوں۔ تو وہ وہاں گئے، ذوالنون مصری لکھتے ہیں کتاب میں ان کے خلیفہ کہ وہ گئے اور زمین پر لوٹ کے چوم رہے۔ میں تبرکات کی بات کر رہا ہوں، دیکھو اس تبرکات کہتے ہیں نا کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات کا تو کمال ہی الگ ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوٹنے لگ گئے اور چوم رہے ہیں زمین کو۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ، یہ کیا جگہ ہے؟ بولے تو جانتا ہے، تو نے آیات نہیں پڑھی وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ کون سے گھوڑے؟ جو صحابہ جس پر بیٹھتے تھے اور ان کے گھوڑے جب زمین پہ مٹی اڑاتے تھے نا، اس مٹی کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ میرے مجاہدوں، میرے جہاد کرنے والے صحابہ کی ان گھوڑوں کی مٹی کی قسم۔ تو جانتا ہے یہ قادسیہ کی جگہ ہے، یہاں خالد بن ولید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی مٹی اڑی تھی، یہاں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی، گھوڑے کی مٹی اڑی تھی۔ تو میں کیوں نہ اس مٹی کو تبرکاً اپنے جسم میں لے لوں، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے تو اس کی شان بڑی بیان کی نا۔ اب وہ قادسیہ ہے کیا، یہ سنیے آپ، بس ایک واقعہ آخری میں، وقت نہیں ہے۔ حضرت قادسیہ، حضرت سعد بن وقاص فاتح جنرل، بہت بڑے جنرل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا ان کے سینے پہ، کمال ہے، جس جنگ میں جاتے فاتح ہی فاتح ہوتے۔ قادسیہ میں جنگ لڑنے آئے مخالفوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے سمجھ لو آئے، تو بیچ میں دریا تھا بہت بڑا جس کو عبور کرنا ناممکن، مشکل تھا، برج تھا، کافر اس طرف تھے، یہ اس طرف تھے، اب فتح کرنی تھی۔ تو کافروں نے پل کو اڑا دیا، پل ہی اڑا دیا، پل نہیں ہوگا تو وہاں سے ہنس رہے ہیں، اب آؤ مسلمانوں کیسے آ سکتے ہو لڑنے، اب تو تم آ ہی نہیں سکتے، نہ فتح کر سکتے نہ ہمیں مار سکتے ہو، پل اڑ گیا، بیٹھو وہیں، ہنس رہے تھے، ہاں ٹھٹے مار رہے تھے اپنا اسلام۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے عاشق رسول کی، دیکھو یہ ہے عاشق رسول، سچے عاشق رسول، ایمان ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم پہ، جس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا، سعد بن وقاص نے کہا، اپنا گھوڑا آگے بڑھا، صحابیوں کا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ہم دریا عبور کریں گے، گھوڑے پہ دریا بہت بڑا عبور کریں گے، چلو
ارے حضرت صاحب سعد بن وقاص آگے آگے، پیچھے ساری صحابہ فوج. اللہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، بتانے والے مفسرین بتاتے ہیں کہ جب وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے تو پانی کی ٹپ ٹپ کی آوازیں نہیں آ رہی، اوپر سے مٹی اڑنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ نے زمین بنا دیا، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کے لیے زمین بنا دیا، پار کر دیا. پار کرنے کے بعد بھی ایک واقعہ ہے، مختصر سا، وقت نہیں ہے میں تو بتا دوں. ایک صحابی نے کہا کہ یا امیر، میرا جو ہے نا پانی پینے کا لوٹا گر گیا ہے دریا میں، اب میں کیسے پانی پیوں گا؟ بولا اچھا پانی دریا کی یہ مجال؟ کہا ہم عاشق رسول ہیں، ہم صحابہ ہیں، تو نے یہ کام